بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ منہ دیکھ لیا منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں بھائیو دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ اوروں کو جگانا ہمیں یاد رہا، اوروں کو جگانا ہمیں یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ خالق و مالک کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ اس کے بعد آئیں اطلاع تعداد درود و سلام دو جہانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار لا تعداد رحمت نازل ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، علماء، اتقیاء، صلحاء کہ جنہوں نے رات دن ایک کر کے اپنی مال اور جان کی قربانی پیش کر کے اس سچے اور سچے دین کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے خالق و مالک، یہ تیرے دین کے دیوانے، تیرے دین کے پروانے، یہ تیرے دین کے چراغ جہاں جہاں اپنی قبروں میں لیٹے ہیں، ان کی قبروں کے اوپر کروڑہا بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرما۔ سامعین مکرم، آج کس دور کے اندر ایک ایسی چیز جس کی طرف شریعت اسلامیہ نے، قرآن کریم نے، احادیث مبارکہ نے
امت مسلمہ کو بڑا زور دیا ہے، بڑی توجہ دلائی ہے اس کی طرف، اس کی اہمیت کی اجاگر کی ہے، اس قدر ہی آج مسلمان اس چیز سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا سورۃ لقمان کی آیت نمبر 15 کے اندر، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارے والدین ماں باپ دونوں آپ کو دعوت دیتے ہیں شرک کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف، تو قرآن کہتا ہے فلا تطیعہما، ان کی بات کو ماننا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی بات کو نہیں ماننا، کیا ان سے دوری اختیار کر لینی ہے، ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لینی ہے، ان کو آپ سے جدا کر دینا ہے، الگ کر دینا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ خالق و مالک نے ارشاد فرما دیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ رشتہ داروں کے اندر محبت کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے۔ آج ہم محبت سے، تعلق سے، رشتہ داری سے دور بھاگتے ہیں، قطع تعلقی کی طرف رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بھائی بھائی سے ناراض ہے، بجائے اس کے کہ ان کے درمیان صلح کروا دی جائے، ان کے درمیان مزید آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، ان کو آپس میں دوسرے سے دور کیا جاتا ہے، نفرت کو پھیلایا جاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں صلہ رحمی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آج کچھ ایسے کام میں بتلانا چاہتا ہوں جن کے کرنے سے ہمارے دلوں کے اندر سے حسد، بغض، کینہ، یہ عداوت ختم ہو جائے گی۔ اللہ خالق و مالک ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر الفت، پیار اور محبت ڈال دیں گے، یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، تعلق بڑھ جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے کام ہیں جس کی طرف شریعت اسلامیہ نے ہماری توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا سلام کو عام کیجئے۔ سلام ایک ایسی چیز ہے، بار بار سلام کرنے سے انسان کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح المسلم کی 54 نمبر حدیث ہے، فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی پاک زبان سے ارشاد فرمایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، صحیح المسلم کی 54 نمبر حدیث ہے، حوالہ نوٹ کیجئے، گھر جا کر کتاب کو اٹھائیے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ کیا کہتی ہے حدیث؟ فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع نہ کر دو، اپنے دل سے یہ حسد اور بغض کی آگ کو ختم نہ کر دو، دوسرے سے الفت اور پیار اور محبت کرنا شروع نہ کر دو۔ فرمایا وَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، میرے صحابہ کہ ایسا کام نہ بتا دوں جس کے کرنے سے اللہ خالق و مالک
تمہارے دلوں سے یہ حسد بغض یہ کینہ یہ عداوتیں ختم کر کے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور پیار اور محبت کو ڈال دیں گے. ایسا کام نہ بتلا دو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہما وقت اس سوچ کے اندر اسی فکر کے اندر اس جستجو کے اندر مگن ہوا کرتے تھے کب نبوت والی زبان سے کچھ کلمات نکلے ہم اپنا تن اور من اور تن قربان کرنے کے لیے اسی وقت تیار ہو جائیں. یہ تھے صحابہ کرام. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں, ضرور بتلائیے ہم عمل کریں گے. فرمایا میرے صحابہ افشوا السلام بینکم, تم آپس کے اندر سلام کو عام کر دو. کیا ہوگا؟ تم سلام کو عام کرو گے, اللہ خالق و مالک اس سلام کی برکت سے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیں گے. جب تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی پھر ہم پکے مومن بن جائیں گے. جب پکے مومن بن جائیں گے اللہ خالق و مالک ہمارے لیے جنت کے رستوں کو آسان فرما دیں گے, ہمیں جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر اس قدر اس کے اوپر عمل کیا. دو بھائی جا رہے ہیں, رستے کے اندر ایک درخت آتا ہے یا کوئی پتھر آتا ہے, ایک بھائی ادھر سے گزرتا ہے دوسرا ادھر سے گزرتا ہے. جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر پہل کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں. کتنا وقت گزرتا ہے, چند سیکنڈ کی بات ہے, پھر بھی سلام کرتے ہیں. وہ بھی حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گھر کے اندر فارغ بیٹھے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, بازار کو جاتے ہیں, بازار کا چکر لگا کر واپس آتے ہیں. پوچھا گیا آپ گھر سے نکلے, بازار کو گئے, بازار کا چکر لگایا, کچھ خریدا بھی نہیں, کسی کو خاص کسی کے پاس بیٹھے بھی نہیں, کس کام کے لیے گئے تھے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے, سوچا گھر میں فارغ بیٹھا ہوں, باہر چلتا ہوں بازار کے اندر, میرے بھائی مجھے ملیں گے, ان کو سلام کروں گا, نیکیاں بھی مل جائیں گی, ان کے دل کے اندر میری محبت بھی پیدا ہو جائے گی. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. جب انہوں نے سنا تو پھر اس پہ اس طرح عمل کیا جس طرح عمل کرنے کا حق ہے. اسی لیے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. سلام کرنا کس کو ہے؟ شریعت نے اس کے اصول بھی بتلا دیے ہیں. فرمایا جو چل رہا سواری پہ سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے, چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے, باہر سے آنے والا جو مجلس میں بیٹھے ان کو سلام کرے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے ہر اس شخص کو سلام کرنا ہے جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی, اور جس کو نہیں تم جانتے اس کو بھی سلام کرنا ہے. ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے, ہم صرف اور صرف اسی کو سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے, جس کے ساتھ ہمارا لین دین ہوتا ہے, جس کے ساتھ ہمیں کوئی غرض ہوتی ہے, صرف اسی کو سلام کرتے ہیں, باقی کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے. اسی لیے پیارے بھائیوں جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کرنا چاہیے, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرنا چاہیے. اور دوسرے مقام پہ اگلے نمبر پہ فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے اٹھنے اور بیٹھنے کا معمول بنائیے. آج بس موبائل نے ہمیں گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین بہن بھائیوں سے دور کر دیا ہے. ایک گھر کے اندر موجود ہیں, الگ الگ کمرے کے اندر موجود ہیں, ایک دوسرے سے زبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, میسج پہ بات ہوتی ہے. فون میں آ کر ہمارے اندر سے یہ الفت پیار و محبت کو ختم کر دیا ہے, زیبا کر دیا ہے. بات کرنی ہے تو موبائل پہ, میسج پہ. اس لیے پیارے بھائیوں آپ کبھی آزما کے دیکھنا, اپنی کسی بہن یا بھائی کے پاس ہمیں ایک عرصہ گزر چکا ہو گئے ہوئے تو ہمارے دلوں کے اندر وہ محبت نہیں رہتی, لیکن ایک اگر ہم چکر لگا آگے ان کے پاس چند لمحات ان کے پاس گزار لیں, ان کے پاس بیٹھ جائیں تو پھر اپنے دل کی کیفیت کو چیک کر لینا ان کی محبت آپ کے دل میں کیسے اجاگر ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھنے کا معمول بنائیے. اللہ خالق و مالک نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کے اندر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا,
کہ وہ تم کو اگر شرک کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں، والدین ان کی بات کو نہیں ماننا، کون سی بات جو شریعت اسلامیہ کے خلاف جاتی ہے، مخالف میں ہے، ان کی بات کو نہیں ماننا، ان کی بات کو چھوڑ دینا ہے، شریعت کی بات کو ماننا ہے، لیکن ان کے ساتھ زندگی ایسے گزارنی ہے، وہ تمہارے والدین ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کتنی تکالیف دی گئی، گھر سے نکالا گیا، چیخا کے اندر ڈالا گیا، برا بھلا کہا گیا، کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا گیا، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، یا اباتی یا اباتی یا اباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، کتنے محبت والے کلمات بولتے ہیں۔ یہ درس دے دیا ہے، ٹھیک ہے وہ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کی بات کو نہیں ماننا، وہ بات جو شریعت اسلامیہ کے خلاف جاتی ہے، جو صحیح بات ہے وہ ماننی ہے، ان کی عزت اور احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی عزت کا خیال کرنا ہے، ان کے ساتھ ایک زندگی گزارنی ہے، ان کی بیماری کا ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، ان کو ٹائم بھی دینا ہے، ان کے پاس بیٹھنا بھی ہے، ان کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے۔ یہ اصول بتایا ہے شریعت اسلامیہ میں۔ اگلے مقام پہ فرمایا رشتہ داروں سے لطف اور مہربانی سے پیش آئیے، محبت سے پیش آئیے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی 1924 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله۔ بڑی کمال کی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس کو روایت کرتے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے، فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، فرمایا رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ خالق و مالک رحم کرتے ہیں۔ کن کے اوپر رحم کرنا ہے؟ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرو، اللہ خالق و مالک تمہارے اس عمل کو اتنا پسند فرماتے ہیں، تم دنیا پہ رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کے اوپر رحم کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم کرتے ہو، حسن سلوک سے پیش آتے ہو، تم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو گے، اللہ خالق و مالک تمہارے اوپر آسمانوں سے رحم فرما دیں گے۔ اللہ خالق و مالک آسمانوں سے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیں گے ایسے شخص کے اوپر جو دنیا پہ رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک سے پیش آتا ہے، رحم سے پیش آتا ہے، اچھے سے پیش آتا ہے۔ اور اگلی کمال کے الفاظ ہیں، فرمایا فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ، جو صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، ومن قطعها قطعہ اللہ، اور جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داروں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا ایسے شخص کو اللہ خالق و مالک اپنے سے توڑ دیتے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ اللہ خالق و مالک اپنا تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنے آپ سے دور کر دیا، کسی بندے کو اپنے آپ سے اس کو جھٹلا دیا، پیچھے کر دیا، تعلق کو ختم کر لیا، پیارے بھائیوں دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آئیے صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے، صرف ایک حدیث بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر شخص کے دل کے اندر دو خواہشیں پائی جاتی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل کے اندر یہ دو تمنائیں، یہ دو خواہشیں نہ پائی جاتی ہوں۔ ہر شخص یہ دو چیزیں چاہتا ہے۔ کون سی؟ فرمایا ایک چیز ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، میری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، اور مجھے وافر مقدار کے اندر رزق مل جائے، میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، مجھے رزق وافر مقدار میں مل جائے، میرے پاس بینک بیلنس ہو، جائیداد ہو، اچھا بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، جائیداد ہو، سارا کچھ ہو،
جو شخص یہ چاہتا ہے، جو دو کام یہ چاہتا ہے، جس کے دل کے اندر یہ دو خواہشیں پرورش پا رہی ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ آئیے ذرا غور کیجئے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی 2067 نمبر حدیث ہے، فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ میری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، میری عمر کو لمبا کر دیا جائے، میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، میرے رزق کو بڑھا دیا جائے، فرمایا فلیصل رحمہ، پھر اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ میں نے ایک عالم دین سے یہ سنا ہے، اس کا صرف کلپ سنا ہے، میرے پاس دلیل نہیں ہے، میں نے کلپ سنا ہے۔ عالم دین کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آتا ہے، بڑا پریشان ہے، بیماری کے اندر جکڑا ہوا ہے، چاروں طرف سے جب مایوس ہو جاتا ہے میرے پاس آتا ہے، کہتا شیخ محترم بڑا پریشان ہوں، آپ ہی کو حل بتلا دیجئے، کیا میری پریشانی کا بھی کوئی حل ہے دنیا کے اندر؟ فرمایا آنے والے میرے بھائی کیا کہتے ہو، کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے، بیان کیجئے۔ کہتا ہے مجھے کس ایسی بیماری لگ چکی ہے، بڑا علاج کروا چکا ہوں، لا علاج ہو چکی ہے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے، آج میں اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں کے سامنے اپنی موت میری نظر آ رہی ہے۔ پھر آیا ہے، آ کر کہتا ہے میں کیا کروں؟ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مجھے بیماری لگ چکی ہے۔ کس وقت کی بات ہے؟ جب یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی، یہ جدید مشینری نہیں ہوا کرتی تھی، اس وقت کہا مجھے بلڈ کینسر کی بیماری ہو چکی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہاں سے علاج کروایا؟ کہا ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا ہوں، حکیموں کے پاس بھی گیا ہوں، جہاں کسی نے بتلایا وہیں پہنچا ہوں، کہیں سے شفا نہیں مل رہی۔ آخر کار ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے اس کا علاج ختم ہو چکا ہے، اس کو گھر میں علاج لے جائیں، اس کے لیے دوائی کوئی اثر نہیں کر رہی، گھر لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، چند دنوں کا مہمان ہے۔ آج آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی ہے، آج بھاگتا ہے، آج پاؤں اور ہاتھ مار رہا ہے، کس لیے؟ پتہ ہے میری زندگی ختم ہونے والی ہے، جائیداد بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی ہے، زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، بھاگتا ہے، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہتا ہے جی میری بیماری کا بھی کوئی حل ہے؟ کہا جی حل ہے۔ کہاں رہتے ہو؟ کہا لاہور کے اندر رہتا ہوں۔ تمہارا بھائی گاؤں کون سا ہے؟ فیصلہ آباد کا ایک علاقہ بتاتا ہے۔ کہا وہاں کا رہنے والا ہوں۔ آپ کے رشتہ دار نلیال اور ددیال کہاں رہتے ہیں؟ کہا اسی گاؤں کے اندر رہتے ہیں۔ فرمانے لگے وہاں پہ گئے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ بیت گیا ہے؟ کہا 20 سال گزر چکے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں گیا، ان کو ملنے کے لیے نہیں گیا۔ کہا حالات کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، پیسہ بھی ہے، کاروبار ہے، اپنی فیکٹری ہے، اللہ نے بڑا دیا ہے، ہر نعمت سے نوازا ہے۔ کہا رشتہ داروں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ میرا سٹیٹس نہیں ملتا، وہ غریب ہیں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میں نے گمنڈ کے اندر آ چکا ہوں، اس پیسے نے میرے اندر تکبر کو پیدا کر دیا ہے، میرے اندر تکبر آ چکا ہے، پیسے نے برباد کر دیا ہے۔ آج سوچتا ہے آج کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے موت نظر آتی ہے، اس لیے بھاگ رہا ہے۔ پہلے کیوں نہیں سوچ آئی ان رشتہ داروں کی؟ کہا ٹھیک ہے آپ کا بھی علاج ہو سکتا ہے، ایک کام میرے کہنے پہ میرے طریقے کے مطابق کر لو، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ تمہیں شفا عطا کر دیں گے۔ کہا شیخنا میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جو کچھ کہتے ہو کرنے کے لیے تیار ہوں، آج ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ موت نظر آ رہی ہے۔ پہلے کہاں تھا؟ پہلے گمانڈ کے اندر تھا، پیسے کے تکبر کے اندر تھا، اس لیے کسی کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ آج کہتا ہے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اپنا بیگ پیسوں سے بھر لو، اپنے رشتہ داروں کا جو گاؤں ہے وہاں پہ چلے جاؤ، 20 دن گزارنے، 20 سال ہو گئے تم وہاں نہیں گئے، میرے کہنے کے مطابق، میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق 20 دن گزارنے ہیں، پھر واپس آنا کر بتلانا۔ کہا کیسے گزاروں؟ کہا پیسے لے جاؤ، رشتہ داروں کے اندر گھل مل جاؤ، تمہارے اندر یہ ان کی غریبی کا جو احساس ہے
یہ ختم ہو جانا چاہیے، ان کو تیری امیری کا احساس نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ایسے گھل مل جاؤ، یہ غریبی امیری والا یہ تصور ختم ہو جائے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ان کے کام کروا۔ کسی کا ٹیوب ویل ہے، اس کے لیے کھاری پکی بنوا دو۔ کسی کے پاس بھینس نہیں، اس کو بھینس لے دو۔ کسی کے پاس ٹریکٹر ہے، اوزار نہیں ہے، اس کو اوزار لے کے دے دو۔ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ کسی کی بیٹی جوان ہے، پریشان ہے، اپنے دروازے سے اٹھانے کے لیے پریشان ہے، اس کی بیٹی کا نکاح کروا دو، اس کا بندوبست کر دو، اس کے لیے سارا انتظام کروا دو۔ کہا اس انداز سے 20 دن تم گزار لو، پھر آنا، پھر بات کریں گے۔ یہ ایسے ہی کرتا ہے، جاتا ہے گاؤں کے اندر، پیسے کا بیگ بھر کے لے جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے اندر ایسے ہی گھل مل کے رہتا ہے۔ زندگی کے آخری ایام گنتی کے گزار رہا ہے نا، اس لیے ایسے کر رہا ہے۔ پہلے بھی یہی رشتہ دار تھے، جب ان کے لیے سلام کے لینے کے لیے تیار نہیں تھا، جب کوئی دروازے پہ آ جائے ذہن کے اندر آتا ہے یہ پیسے کے لیے آیا ہوگا، یہ پیسہ مانگنے کے لیے آیا ہوگا، فون آ جائے فون سننے کے لیے راضی نہیں۔ کیوں؟ کچھ نہ کچھ سوال کر بیٹھے گا، یہ لے لے گا دے گا کہاں سے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو غریب ہے، کنگال ہے بیچارہ۔ اس طرح کے خیال آ رہے تھے۔ آج یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہے، اب ذہن صاف ہو چکا ہے، دل کو صاف کر لیا ہے موت کو دیکھتے ہوئے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ 20 دن گزارنے کے بعد واپس آتا ہے، آ کر شیخ محترم سے ملتا ہے، کہا جاؤ لیبارٹری کے اندر بلڈ ٹیسٹ کروا کے آؤ۔ لیبارٹری میں جاتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے، رپورٹ ہاتھ کے اندر پکڑی ہے، آتا ہے شیخ محترم کے پاؤں کے اندر گر جاتا ہے، گھڑگھڑانا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، کندھے پہ تھپکی دیتے ہیں شیخ۔ کہا اٹھو، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ لیبارٹری والوں نے کیا کہا ہے؟ کہا شیخ 20 دن آپ کے کہنے کے مطابق گزارے، کیا کیا ہے؟ صلہ رحمی کی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ کی قسم، اللہ نے ساری کی ساری بیماری کو ختم کر دیا۔ کون سی بیماری؟ جس کے بیماری سے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، جو لا علاج ہو چکی ہے۔ کہا یہ چند دن کا مہمان ہے، دیکھیں بیماری ختم ہوگی۔ اللہ نے عمر کے اندر بھی اضافہ فرما دیا صلہ رحمی کی وجہ سے، اور اللہ رزق بھی دے گا، رزق کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، صلہ رحمی کے بڑے فائدے ہیں۔ جو چاہتا ہے میری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، صلہ رحمی کرے۔ جو چاہتا ہے میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، صلہ رحمی کرے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی مسکین کو، کسی غریب کو، یتیم کو صدقہ دیتے ہو، تمہیں 1 اجر ملتا ہے صرف صدقے کا۔ اگر آپ کسی ایسے بندے کو جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے، عورت ہے، مرد ہے، غریب ہے، حقدار ہے، اس کے اوپر خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں 2 اجر عطا کریں گے۔ عام بندے کو صدقہ دینے سے 1 اجر صرف صدقے کا، رشتہ دار پہ صدقہ کرنے سے 2 اجر ملتے ہیں۔ صدقے کا اجر بھی ملتا ہے، صلہ رحمی کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو جب صلہ رحمی ہوتی ہے پھر عمر کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے، اور پھر ہی رزق کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آگے اگلے مقام پہ فرمایا، آپس کے اندر اگر چاہتے ہو ہماری محبت پیدا ہو جائے، پھر آپس میں ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 ہے۔ اللہ خالق و مالک اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ فرمایا تم ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو۔ کوئی اچھا سا چھوٹا سا تحفہ دے دو، مہنگا دینے کی ضرورت نہیں، خوشبو بہترین تحفہ ہے، 100-150 کی بات ہے، کسی کو تحفہ دے دیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ خالق و مالک تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دیں گے۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی تحفہ دے دے تو پھر اس کو تحفہ لٹانا بھی چاہیے، صرف یہ نہیں کسی نے دے دیا، لیا، جیب میں ڈالی، اللہ دس کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو تحفہ دیتا ہے اس کو تحفہ دینا بھی چاہیے، اسے اچھا دینا چاہیے، لیکن گنجائش نہیں ہے اس کے برابر دے دے، نہیں گنجائش کچھ دنوں کے بعد وہی واپس کر دیں تحفے کے طور پہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن مسند احمد کی 9250 نمبر حدیث ہے، فرمایا تہادوا فإن الہدیۃ تذہب وخر الصدر۔ فرمایا تحفے دیا کرو، تحفہ دینے سے اللہ خالق و مالک تمہارے دلوں کے اندر سے حسد، بغض، کینے کو ختم فرما دیتے ہیں۔
اور اگلے مقام پہ فرمایا ایک دوسری روایت میں ہے تہادو تہابو، فرمایا تحفہ دینے سے آپس کے اندر محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو۔ آئیے اگلے مقام پہ اگلے نمبر پہ فرمایا کوئی مسلمان بھائی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کی 1440 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمسن، مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا، جب تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تمہارے اوپر اس کا حق بن چکا ہے، اس کے سلام کا جواب دو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، بیمار کرسی کرنا، یہ ہمارے اوپر اس کا حق ہے۔ واتباع الجنائز، اگر کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جاتا ہے اس کے جنازے کی پیروی کرنا، جنازہ پڑھنا، یہ بھی ہمارے اوپر اس کا حق ہے۔ وإجابۃ الدعوہ، اگر کوئی مسلمان بھائی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ ہمارے اوپر اس کا حق ہے۔ وتشمیت العاطس، اگر کوئی چھینک مارتا ہے تو اس کا جواب دینا، یہ بھی ہمارے اوپر اس کا حق ہے۔ اور اس میں جو میں بتانا چاہتا ہوں وإجابۃ الدعوہ، جب کوئی مسلمان آپ کو دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ ہم نے اس میں صرف یہی سوچ رکھا ہے کہ کھانے کی دعوت دیتا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، صرف کھانے کی طرف جاتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ایک بھائی مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تمہارے پاس طاقت ہے اس کے ظلم کو ختم کر سکتے ہو، وہ تم کو دعوت دیتا ہے میرے ظلم کو ختم کر دو، یہ ہمارے اوپر اس کا حق ہے، اس کی مدد کی جائے۔ ایک غریب ہے گھر کے اندر بھوکا بیٹھا ہے، ہمیں اللہ نے مسائل دیے ہیں، وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا، اس کے اندر گھر کے اندر راشن پہنچانا، اس کی غریبی کو ختم کرنا، وسائل پیدا کرنا، یہ ہمارے اوپر اس کا حق ہے۔ جس طرح کے پچھلے سال پورے پاکستان سیلاب کی زد میں آ گیا، ان لوگوں نے ہمیں پکارا، ہمیں دعوت دی، اور مسلمانوں نے اپنے سے بڑھ کر ان کی پھر دعوت کو قبول کیا، ان کی مدد کے لیے پہنچے، ہر چیز لے کر پہنچے، اتنا لے کر گئے کہ ان سے وافر مقدار میں ہو گیا۔ کس لیے؟ اسی لیے فرمایا جو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، کھانے کی دعوت کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن اگر کوئی اور اچھی دعوت دیتا ہے اس کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ آئیے اگلے مقام پہ فرمایا اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اس کا خیر مقدم کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری صحیح المسلم کی 470 نمبر حدیث ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، کیا کرے؟ فلیکرم ضیفہ، بس پھر اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ مہمان بھی اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتا ہے۔ آج تو حالات بھی ٹائٹ ہو چکے ہیں، مہمان دروازے پہ آ جائے ہمارے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، ہمارے چہرے کے اثرات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جو بھی آتا ہے اپنی قسمت لے کر آتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے کمال کے الفاظ فرمائے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، فرمایا جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، پھر اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کا مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اور اگلے مقام پہ فرمایا بڑوں کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے۔ اللہ خالق و مالک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اگر تمہاری زندگی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کی عزت اور تکریم کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کے حسن سلوک کو اپنی عبادت کے فوراً بعد ذکر کیا ہے، پتہ چلتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح اللہ کی عبادت کی اہمیت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی بھی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔
اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر تمہاری زندگی کے اندر تمہارے ماں باپ سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ گھر سے نکال دینا، دھکے مار کے گھر سے نکال دینا. آج سوشل میڈیا پہ دیکھیں، بوڑھا والد ہے، بوڑھی والدہ ہے، چلنے کے قابل نہیں، گھر سے دھکا مار کے دروازے سے باہر کر کے دروازے کو لاک کر دیا جاتا ہے. کہاں گئی مسلمان تیری غیرت؟ کیوں نہیں زمین پھٹی؟ تجھے زمین نکل جاتی، تجھے عثمان اٹھا لیتا جب تو نے اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کرتا، اس طرح کا رویہ رکھتا ہے. پیارے بھائیو، اللہ خالق و مالک نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، ایک پہنچ جائے، دونوں بوڑھے ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لهما اف، اف بھی تیری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. مثال کے طور پہ والدین میں سے کوئی کہتا ہے بیٹا لو پیسے دکان سے کوئی چیز لے آؤ، لے کے آتا ہے، پھر کہا بیٹا یہ بھی لے آؤ، لے آیا، تیسری بار کہا یہ بھول گیا یہ بھی لے آؤ، تو کیا کہتا؟ اف. صرف اتنی بات کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا. شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. قرآن کہتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کے سامنے تمہاری زبان سے اف بھی نہیں نکلنا چاہیے. اس قدر ان کے سامنے تمہاری عزت اور احترام سامنے پیش آنا چاہیے. اور اگلے مقام پہ فرمایا من لم يرحم صغیرنا ويعرف حق کبیرنا فلیس منا. الفاظ پہ غور کیجئے پیارے بھائیو. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، سنن ترمذی کی 1920 نمبر حدیث ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا، جو چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، ويعرف حق کبیرنا، بڑوں کی حق وہ نہیں پہچانتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا. آج دیکھیے ہماری مسجد ویران ہو رہی ہے. سبب کیا ہے؟ بچوں کو ہم مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے. نماز کے لیے بچہ گھر سے آتا ہے. آج سوچئے ذرا، اس گئے گزرے معاشرے کے اندر موبائل جیسی لعنت کو چھوڑتا ہے، انٹرنیٹ کو چھوڑتا ہے، ڈش کیبل اور ٹینے کو چھوڑتا ہے، ٹی وی کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، وضو خانے پہ بیٹھتا ہے، ٹوٹی کھولتا ہے، وضو کرنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ بابا جی بیٹھے ہیں، بچے نے تھوڑی سی ٹوٹی زیادہ کھول لی، ایک تھپڑ لگاتے ہیں، تجھے پتہ نہیں پانی ضائع کر رہا ہے، بازو سے نکلا، مسجد سے باہر نکال دیا ہے. کبھی سوچا تم نے اس بچے کو جو سارا کچھ چھوڑ کے آج اللہ کے گھر کے اندر آیا ہے، نمازی بننے کے لیے آیا ہے، آج وقت ہے اس کے نمازی بننے کا، اس کے نیکی اور تقوی کے اندر آگے بڑھنے کا. آج تم نے مسجد سے باہر نکال دیا. یہ مسجد میں آتا ہے، نماز ہو رہی ہے، بچے پیچھے کر. کیوں نہیں بچہ آگے کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ کہاں سے لے لیا تم نے؟ سارے بچے پیچھے کر دو. جب سارے بچوں کو پیچھے کرو گے، سارے بچے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ شور ہی کریں گے. شور ہوتا ہے سلام پھیرا ادھر کو، سلام پھیرا ادھر کو، اللہ اکبر استغفر اللہ، بھول گئے وہ صلاتیں سنائی، کسی نے ادھر سے پکڑا، کسی نے ادھر سے پکڑا، تھپڑ لگائے، بچوں کو مسجد سے باہر نکال دیا. یہ حالت ہے آج مسلمانوں کی. یہی ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے، یہی مستقبل کے نمازی ہیں جن کو آج ہم دھکے دے کر مسجد سے باہر نکالتے ہیں. آج بچوں سے پیار کیا جائے، انگلی کے ساتھ لگا کر مسجد میں لایا جائے، ان کو نمازی بنایا جائے، تو یہی کل کو نمازی بن جائیں گے. آج ہماری مسجد کو ویران ہونے کا مین سبب یہی نظر آتا ہے، بچوں کو مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حدیث سنی ہوگی، اپنے نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو جمعے پہلے شیخ محترم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی. نماز پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا؟ اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا ہوا ہے نماز کی حالت کے اندر. کس لیے؟ بچی رونے نہ پائے. یہ رحم اور شفقت اور پیار ہے بچوں کے ساتھ.
فرمایا جب رکوع میں جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے بیٹی کو نیچے بٹھا دیتے اور جب پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بیٹی کو اپنے ساتھ اوپر اپنی گود میں اٹھا دیتے. یہ ہے شفقت اور محبت. ہم تو اپنے ساتھ کھڑا کرنے بچے کو گوارا نہیں کرتے. میری نماز خراب کر دی ہے. پیارے بھائیوں، آج اگر ہم ان بچوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کریں گے تو یہ بچے نمازی نہیں بنیں گے، پھر یہ فلم و ڈراموں میں لگ جائیں گے، پھر یہ ان لوگوں کی طرح ہی بن جائیں گے جو ان کو پیار دیتے ہیں، جو ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ہماری بات نہیں مانیں گے. اس لیے آج کہتے ہیں بیٹا بڑا ہو گیا ہے، وہ والدین کی عزت نہیں کرتا، والدین کی قدر نہیں کرتا. ہم حقوق اولاد کے والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں. اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی ہم نے والدین کے بھی حقوق ہمیں بیان کرنا چاہیے. والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ بڑے ہو کر والدین کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ گھر سے دھکے دے کر کیوں نکالتے ہیں؟ قطع تعلقی کیوں کرتے ہیں؟ باپ اور ماں بھوک سے مر رہی ہے، خود عیاشیوں میں پیسے اڑا دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بچپن کے اندر ہم نے بچوں کی وہ تربیت نہیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. بچوں کے ساتھ شفقت پیار محبت کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن جو شریعت اسلامیہ نے اصول بتلائے ہیں ان کو چھوڑ دیا. میرا بیٹا مولوی بن جائے گا، قرآن پڑھے گا، مولوی بنے گا، بھوکا مر جائے گا. کہیں کہتے بھوکا مر جائے گا، کہیں کہتے مولوی کھاتے بڑے ہیں. مجھے تو سوچ کی سمجھ نہیں آتی. ایسی سوچ پہ افسوس ہوتا ہے جس طرح کہ اپنی زبان سے کلمات نکالتے ہیں. کبھی دنیا داروں کو بھی دیکھا کرو، نظریں اٹھتی تو علماء کے اوپر، انگلیاں اٹھتی تو علماء کے اوپر، زبان کھلتی تو علماء کے اوپر. یہ ہماری مسلمانی ہے. اس لیے پیارے بھائیو، بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار محبت سے پیش آنا چاہیے. اس طرح کا رویہ ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے. آئیے ذرا غور کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا باہم خیر خواہ بن جائیے. سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح المسلم کی 55 نمبر حدیث ہے، فرمایا الدین النصیحہ قلنا لمن. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں قلنا لمن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ فرمایا قال للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اس کے رسول کے لیے، ولأئمة المسلمین، مسلمانوں کے اماموں کے لیے. یہ بات تھوڑی سی کڑوی ہے. اماموں کے ساتھ ولی ائمۃ المسلمین میری بات نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے. پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرمایا ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کی اماموں کے لیے بھی خیر خواہی، ان کا بھی درد اپنے دل کے اندر رکھیں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں، خیر خواہی سے پیش آئیں. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں. آج مسلمانوں کا یہ رویہ بن چکا ہے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. یقین جانیے بہت سے ایسے مقامات ہیں، ایسی مساجد ہیں جہاں دیکھتے ہیں دل خون کے آنسو روتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دل پھٹ جاتا ہے جب یہ دین پڑھنے والا کون ہے؟ نبی کا وارث ہے، اس کو وہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کو اللہ رب العزت معاف فرمائے کمی سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے. آتا ہے چودھری صاحب مسجد کے اندر، لائٹ چل رہی ہے، امام صاحب کو غصے ہوتا، مولوی صاحب تم کیا کرتے ہو؟ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں پنکھا چل رہا ہے، لائٹ چل رہی ہے، بل آتا ہے، کون بھرے گا؟ میں پوچھتا ہوں چودھری صاحب تیرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، تیرے پاؤں شل ہو چکے ہیں، تیری جان نکل چکی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو لولا ہو چکا ہے، لنگڑا ہو چکا ہے، تیرے ہاتھ کیوں نہیں اٹھے؟ تیری انگلی کیوں نہیں اٹھتی؟ اس بلب کو بند کرنے کے لیے، پنکھے کو بند کرنے کے لیے تو کون ہوتا ہے؟ نبی کے وارث کے اوپر اپنی زبان کو کھولنے والا، اپنی انگلی کو اٹھانے والا. یہ حال ہو چکا ہے. جب ہم علماء کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو پھر ہماری اولادیں ایسے ہی ہوں گی. آج ہماری اولادیں دین کی طرف کیوں نہیں آتی؟ جب بھی گھر میں بیٹھنا ہے مولویوں کے خلاف، قاریوں کے خلاف، خطباء کے خلاف. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی حدیث یاد رکھیں،
کچھ دنیا کے اندر کسی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، خالق کائنات جب ساری کائنات جمع ہوگی، اس بندے کے گناہوں کو ساری کائنات کے سامنے کھول کھول کے بیان کر کے ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دے گی۔ لیکن جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی، عام بندے کی بات کر رہا ہوں، امام تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے مسلمان بھائی کے پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ خالق و مالک اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں۔ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ایک امام صاحب، آخری بات سنا کی اجازت چاہوں گا۔ امام صاحب ایک گھر جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، گھر دعوت ہے، دعوت افطار ہے، افطاری کے لیے گئے، دعوت کھائی، واپس آ گئے، دیکھا کہ وہ آدمی جس نے دعوت کی ہے نماز نہیں پڑھتا، میرے پیچھے 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 رہتا ہے، سلام لینے سے بھی چلا گیا، کچھ دیر گزرے، اگلا سال آتا ہے، دل کے اندر خیال آیا، پھر دعوت رکھتا ہے، آتے ہیں امام صاحب، بیٹھتے ہیں، افطاری کی، کھانا کھایا تو یہ آدمی کہتا ہے امام صاحب ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ میں اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ کہا فرماؤ، کہا پچھلی بار تم آئے تھے ہمارے گھر کے اندر، یہاں سے 5000 روپیہ غائب ہو گیا، کیا آپ لے گئے تھے؟ بیوی نے کہا تھا نا تمہارا امام لے گیا ہوگا، جو مولوی صاحب بلائے تھے، جن کی دعوت کی تھی، وہ لے گیا ہوگا، اسی پہ پکا ہو جاتا ہے۔ حسن ظن رکھنا سیکھیے پیارے بھائیوں۔ یہ دیکھیں کیا کہتا ہے، جب یہ بات ہوتی ہے امام صاحب رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ پوچھتا ہے امام صاحب روتے کیوں ہو؟ میں نے تو آج تک کسی کو بتلایا نہیں ہے، میں نے تو کسی کے پاس سامنے آپ کا ذکر بھی نہیں کیا، روتے کیوں ہو؟ کہا اس بات سے نہیں روتا، روتا اس بات سے ہوں کہ اللہ کی قسم یہ حال ہو چکا ہے ہمارا، یہ تیری الماری کے اوپر پڑا ہوا یہ قرآن 1 سال گزر گیا ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے، مجھے رونا اس بات بھی آ رہا ہے کہ تو نے 1 سال گزرنے کے بعد بھی اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر تو نے یہ قرآن کھولا ہوتا تو تجھے پیسے قرآن کے اندر سے مل جاتے۔ اس دن گرے تھے، میں نے پکڑ کے قرآن کے اندر رکھ دیے۔ وہ ایک بچی نے اپنے والد سے کہا ہم چیز چھپانے کی وہ کھیل کھیلتے ہیں، باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چھپاؤ۔ بیٹی نے کیا کیا؟ پیسے چھپا دیے، کہا بیٹا اگر میں نہ ڈھونڈ سکا یہ سارے تیرے۔ سب نے چیزیں چھپائی، ڈھونڈ لی، بیٹی نے چھپائی، ڈھونڈتا رہا، نہیں ملی، کہا بیٹا نہیں مل رہی، تم ہی بتا دو کہاں ہے۔ سارا گھر چھان مارتا ہے، سارے گھر کی تلاشی لیتا ہے، چیز کو دیکھتا ہے، بستروں کے نیچے دیکھتا ہے، برتن اٹھاتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، نہیں ملتا۔ جب بیٹی سے کہا، بیٹی گئی قرآن اٹھایا، قرآن سے پیسے نکال کے باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ہم قرآن کو کھولنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے پیارے بھائیوں ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن کے ہم کو کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ خالق و مالک ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینے کو ختم فرما کے ہمارے دلوں کے اندر پیار، محبت، الفت کو پیدا فرما دے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ خالق و مالک جو سنا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔